الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں عزیز و دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اپنی ایک خاص صفت کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ خاص صفت ایسی ہے کہ اگر اس کی معرفت ہو جائے، اس کی پہچان ہو جائے تو انسان اپنے آپ کو پہچان لے. یہ انسان اپنے آپ کو اگر پہچان لے تو انسان کو اللہ کی اس خاص صفت کی معرفت حاصل ہو جائے گی. اسی لیے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے نفس کو اپنی ذات کو پہچان گیا وہ اپنے رب کو پہچان لے گا. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی کے ساتھ خاص ہے کبریائی. کبریائی بڑائی اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کے ساتھ یہ متصف نہیں ہو سکتی، کسی اور کے اندر نہیں پائی جا سکتی. اگر اس کا یقین انسانوں کے دل میں پیدا ہو جائے تو ساری خرابیاں، سارے مفاسد جو ہیں ختم ہو جائیں، ساری برائیاں جو پنپ رہی ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں. اور اگر انسان اس صفت کو اپنے اندر محسوس کرنے لگے تو پھر اس کے بعد جتنی بھی برائی پیدا ہو، جتنی بھی مفاسد پیدا ہو وہ کم رہیں گے. اس لیے کہ کبریائی بڑائی یہ اللہ کی خاص صفت ہے. اسی لیے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا العظمۃ ازاری والکبریاء ردائی، کہ عظمت یہ میرا تہبند ہے اور کبریائی اور بڑائی یہ میری چادر ہے. فمن نازعنی فیہما قسمتہ، جو مجھ سے ان دونوں سلسلوں میں جھگڑے گا، جو مجھ سے ان دونوں چیزوں کو چھیننے کی کوشش کرے گا، یعنی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے گا تو میں اس کو توڑ کر رکھ دوں گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے. آج جتنی برائیاں پیدا ہو رہی ہیں وہ اسی تکبر کے اور کبر کے نتیجے میں پیدا ہو رہی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ کفر اور شرک جو ہوتا ہے وہ بھی اسی تکبر کے نتیجے میں ہوتا ہے. مشرکین عرب جو اسلام قبول نہیں کرتے تھے، ایمان میں داخل نہیں ہوتے تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان جیسے صحابی کو دیکھ کر کہتے تھے کہ ہم ان جیسے غریبوں کے ساتھ شامل ہو جائیں، ان جیسے لوگوں کا دین ہم اپنے دل میں اتار لیں. ایسا نہیں ہو سکتا. خواجہ ابو طالب نے جو ایمان لانے سے منع کیا ہے وہ اسی کبر کے نتیجے میں منع کیا تھا کہ لوگ یوں کہیں گے کہ ابو طالب دوزخ سے ڈر گیا. لوگ یوں کہیں گے کہ ابو طالب دوزخ سے ڈر گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میرا دبدبہ اپنی قوم پر ہے، جو میری بلندی اور رفعت قوم پر ہے وہ ختم ہو جائے گی. جو دبدبہ چلا آ رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا اور وہ رعب ختم ہو جائے گا. اس کے نتیجے میں آدمی کفر پر قائم رہتا ہے. اسی طرح اور بھی جو بہت سے گناہ ہیں وہ اسی کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں. آدمی شرک اور کفر کے علاوہ بہت سارے اور گناہوں میں مبتلا ہے. اب ان کو نہیں چھوڑ رہا ہے تو اس وجہ سے نہیں چھوڑ رہا ہے کہ لوگ یوں کہیں گے کہ اتنا عقل مند آدمی جو اس کام کو اب تک کرتا آ رہا تھا، اب اس نے اس کو کیوں چھوڑا؟ اس کا مطلب یہ بیوقوف ہے. بھئی اگر عقل مند تھا تو اس کام کو کرنا کیوں شروع کیا؟ تو اس کام کو، اس گناہ کو اگر اس نے چھوڑا ہے تو اس کا مطلب یہ بیوقوف ہے. تو اس بات سے بچنے کے لیے کہ لوگ اس کو بیوقوف کہیں گے وہ اس گناہ پر اٹل رہتا ہے، اور یہ نتیجہ ہوتا ہے اسی کبر کا، اسی تکبر کا جو دل میں پیدا ہو چکا ہے. اس تکبر کے نتیجے میں ہی آدمی غیبتیں کرتا ہے. غیبت کس کی کرتا ہے؟ آدمی دوسرے کو اپنے آپ سے چھوٹا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ مجھ سے کم تر درجے کا، اس لیے اس کی طرح طرح کی برائی بیان کرتا ہے. حسد کرتا ہے. آدمی حسد اس لیے کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو جو نعمت دی ہے، جو انعام دیا ہے، وہ اس کے بارے میں سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ اس کا حق نہیں، یہ میرا حق ہے. اللہ نے کسی کو نعمت دی ہے، کسی کو صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، کسی کو مال و دولت دی ہے، کسی کو علم دیا ہے، کسی کو طرح طرح کے انعام ہو سکتے ہیں، کسی کو اچھا گھر دیا، کاروبار دیا. اب دوسرا آدمی اس سے خواہ جل رہا ہے.
اور وہ جلنا تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے کہ آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ نے جو اس کو دیا ہے وہ اس کا اہل نہیں تھا بلکہ میں اہل تھا، تو وہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے۔ اسی تکبر کے نتیجے میں یہ تکبر دل کی جو بیماریاں ہیں اس میں ام الامراض اس کو کہا جاتا ہے کہ ساری بیماریوں کی جڑ جو ہے یہی تکبر ہوتا ہے۔ آدمی اس تکبر کے نتیجے میں حق بات کو قبول نہیں کرتا، اور تکبر بھی کسے کہتے ہیں؟ تکبر اسی کو کہا جاتا ہے کہ آدمی حق بات کو دھکیل دے، ٹال دے، منع کر دے۔ حق بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں یہ تمہارا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال ہے۔ اب جو متکبر آدمی ہوتا ہے وہ اس بات کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اس میں نہ لیا جائے بلکہ میرا نام آئے، کہ میں نے اپنے علم سے، میں نے اپنی محنت سے، میں نے اپنے تجربے سے اس کو کمایا ہے۔ قارون کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نصیحت کی تھی تو اس نے بھی تو یہی کہا تھا اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ جو مجھے ملا ہے، جو خزانہ مجھے ملا ہے، یہ تو میرے تجربے کی بدولت ہے، مجھے اللہ نے جو تجربہ دیا ہے اس تجربے کی بدولت میں نے یہ جو ہے مال حاصل کیا ہے۔ تو وہ تکبر کے نتیجے میں ہی آدمی کے اندر یہ خیال پیدا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح آدمی تکبر کس بات پر کرتا ہے؟ آدمی تکبر قابلیت کی بنیاد پر کرتا ہے۔ اللہ نے کوئی چیز عطا فرما دی، صحت عطا فرما دی، تو آدمی ان لوگوں کے سامنے جو اس سے صحت میں کمزور ہیں یا بیمار ہیں ان کے سامنے فخر کرے گا، تکبر کر کے دکھائے گا۔ اسی طرح کوئی آدمی مال والا ہے تو وہ ان لوگوں کے سامنے جن کے پاس مال نہیں ان کے سامنے اکڑ کر دکھائے گا۔ اسی طرح کسی آدمی کو نالج ہے، جانکاری ہے، تو وہ ان کے سامنے اپنی نالج جو ہے دکھائے گا کہ میں تمہارے سے زیادہ جانتا ہوں۔ تو یہ بیماری ایسی ہے یہ ہر ایک طبقے کے اندر پائی جا سکتی ہے۔ بہت سارے عیب تو ایسے ہیں جو خاص طبقے میں پائے جاتے ہیں، بھائی چور ہے، چوری جو ہے وہ چور کے اندر ہی پائی جائے گی۔ تو اس طرح لیکن یہ تکبر ایسا ہے کہ پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ ہو، جاہل ہو، عالم ہو، عوام ہو، کوئی بھی ہو، اس سب کے اندر تکبر پیدا ہو سکتا ہے۔ جاننے والے کے اندر بھی تکبر پیدا ہو سکتا ہے اور ان پڑھ کے اندر بھی تکبر پیدا ہو سکتا ہے۔ دیندار کے اندر بھی تکبر ہو سکتا ہے اور دنیا دار کے اندر بھی تکبر ہو سکتا ہے۔ دیندار کا تکبر یہ ہوتا ہے کہ میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، میں ان لوگوں سے اچھا ہوں جو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، حالانکہ اس نماز پڑھنے کے نتیجے میں، اس عبادت کے نتیجے میں، یہ دین کا کوئی بھی کام کرنے کے نتیجے میں جو اس کی ترقی ہو رہی تھی، اس تکبر کے نتیجے میں اور دوسروں کو حقیر سمجھنے کے نتیجے میں وہ اس سے بھی نیچے درجے میں چلا گیا ہے اور اتنے تنزل میں آ گیا ہے کہ دنیا دار بھی اتنی گہرائی اور اتنے زبان میں نہیں تھے۔ یعنی وہ تو سمجھ رہا ہے کہ میں نے دین کا بہت بڑا کام کر دیا، لیکن ساتھ ساتھ دوسروں کے بارے میں یہ خیال آ گیا کہ دوسرے لوگ کچھ نہیں کر رہے ہیں، میں ہی دین کا کام کر رہا ہوں، میں ہی نمازیں پڑھ رہا ہوں، میں ہی عبادتیں کر رہا ہوں، میں روزے پڑھ رہا ہوں۔ تو یہ خیال آیا تو وہ تو سمجھ رہا ہے کہ میری نیکی لکھی جا رہی ہے، لیکن اس حقارت کے نتیجے میں اس کے اوپر جو زوال آیا اس کو اس کا اندازہ بھی نہیں۔ اور دیندار آدمی کا جو تکبر ہوتا ہے وہ بہت ہی ہلاکت آمیز ہوتا ہے، تباہ کن ہوتا ہے، وہ آدمی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ دیندار آدمی کے اندر جو تکبر آتا ہے وہ آدمی کو تباہ و برباد کر کے ڈال دیتا ہے۔ آدمی اس خیال میں رہتا ہے کہ میں دوسروں سے اچھا ہوں، لیکن اللہ کی نظر میں وہ سب سے بدتر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہر آدمی کو اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ ہمارے دل میں تکبر تو نہیں ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الکبر، کہ جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا۔ اور اس حدیث کو دوسری حدیث کے ساتھ اگر ملائے تو آپ کے سامنے نتیجہ بالکل صاف اور واضح ہو جائے گا۔ دوسری حدیث شریف میں فرمایا اخرجوا من النار من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الایمان، کہ جہنم سے ان سب لوگوں کو نکال کر لے آؤ جن کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے۔ اب کیا بات سمجھ میں آئی کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا وہ جہنم میں نہیں رہ سکتا، اور جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں رہ سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے دل میں تکبر ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے، تو اس کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے، کیونکہ حکم کیا لگایا گیا کہ جنت میں نہیں داخل ہو سکتا۔ اگر ایمان ذرہ برابر بھی ہوتا تو اس کو جہنم میں رہنے کی اجازت نہیں تھی، جہنم سے اس کو نکالا جاتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ذرہ برابر جو ایمان تھا وہ بھی اس کے دل سے رخصت ہو چکا ہے۔ یہ تکبر اتنی خطرناک چیز ہے۔ جب تکبر آتا ہے تو آدمی
ہے۔ اس کی مثال یہی دی ہے کہ جو تکبر کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں پہاڑ پر کھڑا ہوں، سب سے اونچا ہوں، لیکن اس کو یہ خیال نہیں ہوتا جو نیچے کھڑے ہو کر اس کو دیکھ رہے ہیں وہ ان کی نظر میں بھی تو یہ چھوٹا سا نظر آ رہا ہے، ان کی نظر میں بھی تو بہت چھوٹا سا اور حقیر سا نظر آ رہا ہے۔ تو دوسروں کو یہ سمجھنا ہے کہ وہ چھوٹے ہیں، لیکن دوسرے لوگوں کی نظر میں بھی یہی چھوٹا ہوتا ہے۔ تو آدمی اپنے خیال میں سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بڑا ہوں، لیکن چاہے لوگ اس کے سامنے تعریف کر دیں، لیکن جب وہ پیٹھ پھیر کر چلا جاتا ہے، ان کے سامنے موجود نہیں ہوتا، تو وہی لوگ اس کی برائی کر رہے ہوتے ہیں کہ بڑا بنا دیتا ہے، کچھ نہیں بات۔ اور تکبر سے اللہ تعالیٰ اتنے ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے، کوئی آدمی غریب ہو، فقیر ہو، پھٹے پرانے کپڑوں میں چل رہا ہو، پھر رہا ہو، زندگی گزار رہا ہو، کسی سیٹ کے مکان پر چلا گیا، اس سیٹ کو جو چھایا اس نے اس کے اوپر انعام و اکرام کیا، ساری نعمتیں دے دی، اس کو کپڑے بھی دی، سواری بھی دی، لباس بھی دیا، جوتے سب کچھ دے دیا۔ اب وہ پہن کے آیا، اس کے گھر کے سامنے آ کر اکڑتا ہے اور پھر بندنا کر دیا کہ میں تو بہت بڑا سیٹ ہوں۔ تو اس سیٹ کو غصہ آئے گا نہیں آئے گا کہ بھائی کل تک تو یہ فقیر تھا، میں سے مارنے آ کرتا تھا، آج مجھے جو شیخی بھگا رہا میرے سامنے آ کر چل رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ اس کو پکڑ کر اس کے سارے کپڑے چھین لے گا، جو بھی اسے دیا تھا سب کچھ چھین لے گا۔ یہ سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک منٹ میں دے سکتا ہے تو ایک منٹ میں لے بھی سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی نعمت لینے کے لیے وقت نہیں لگا کرتا، اللہ تعالیٰ کا اگر حکم ہوتا ہے ساری نعمتیں منٹوں میں ختم ہو جایا کرتی۔ تو جب یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے نتیجے میں کفر پیدا ہوتا ہے، تکبر کے نتیجے میں ہی آدمی مشرک بنتا ہے، اور تکبر کے نتیجے میں ہی آدمی رسموں میں مبتلا ہوتا ہے۔ آج جو شادی بیاہوں میں رسمیں ہو رہی ہیں وہ بھی اسی تکبر کے نتیجے میں ہو رہی ہیں۔ آدمی کے پاس موقع ہو یا نہ ہو، آدمی کا حساب ہو یا نہ ہو، لیکن وہ زبردستی ہنگا لگا کر دوسروں سے قرضہ لے کر شادی میں دکھا رہا ہے۔ کیوں دکھا رہا ہے؟ تاکہ نام ہو جائے، تاکہ اس کی شہرت ہو جائے، اور اگر یہ مقصد حاصل ہو جائے تو بہت خوش ہو رہا ہے، یعنی تکبر بھی کر رہا ہے اور خوش بھی ہو رہا ہے، لوگوں سے کہتا بھی چل رہا ہے اور لوگوں سے تذکرہ سن کر اس کا دل خوش ہو رہا ہے۔ آج کل بہت ساری عورتیں کل کہتی ہیں کہ یہ باتیں تو ہم نے پہلے سنی نہیں، یہ نئے مولوی آ رہے ہیں تو آج نئے مسئلے بتلا رہے ہیں، ہم نے تو پہلے کبھی نہیں سنا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ نصیحت چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس وقت تک آدمی قبول نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کی توجہ نہ ہو۔ جب تک توجہ نہیں ہوگی تو آدمی کسی کی نصیحت کو قبول نہیں کر سکتا۔ تو یہ باتیں جو رسمیں ہیں، جو برائیاں ہیں، ان سے علماء اور مولانا لوگ پہلے سے ہی منع کرتے آئے ہیں، اور اگر وہ منع نہ کرتے تو آج جو ہم لوگ آپ کے سامنے بیٹھ کر بیان کر رہے ہیں، یہ انہی کی تو کتاب سے بتلا رہے ہیں کہ انہوں نے منع لکھا ہے۔ تو اگر وہ منع نہ کرتے تو ان کی کتابوں میں لکھا نہ ہوگا، تو وہ پہلے سے منع کرتے آئے ہیں۔ بات یہ کہ ہماری توجہ ہی نہیں گئی ہے کہ وہ لوگ منع کر رہے ہیں۔ اب اس کا نتیجہ ہے کہ آج کل کی عورتیں جو کہہ دیتی ہیں کہ ہم نے تو پہلی بار سنا ہے، پہلے نہیں سنا، یہ تو نئے مولوی مسئلہ بتلا رہے ہیں۔ اور ایک اور دلیل دی جاتی ہے جب رسمیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ ان کے کرنے میں کیا برائی ہے۔ جہیز کی رسمیں ہیں، ایسے ہی ولیمہ جو آج رواج کے مطابق ہوتا ہے، عقیقہ کے رواج کے مطابق ہوتا ہے، اس میں کہہ دیتے کیا حرج ہے، یہ ہم نے ایسا کر دیا ہے جیسے لا تقربوا الصلاۃ کا ہم نے برابر کیا ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے لا تقربوا الصلاۃ کہ نماز کے قریب بھی مت جاؤ، نماز کے قریب نہ جاؤ، لیکن آگے کو چھوڑ دیا ہے، کیا لکھا ہوا ہے وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بھی مت جاؤ۔ تو ہم نے آدھے حصے کو لے لیا کہ نماز کے قریب نہیں جانا، اللہ نے فرمایا ہے، آگے کیا فرمایا وہ چھوڑ دیا کہ نشے کی حالت میں نہیں جانا، اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ تو اسی طرح ہم نے یہ تو لے لیا کہ بھائی ولیمہ کرنا سنت ہے، ولیمہ مسنون ہے، عقیقہ مسنون ہے، لیکن کس طریقے سے مسنون ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اب اس کو اٹھائے دیتے ہیں کہ ولیمہ تو سنت ہے، سنت کرنا چاہیے، لیکن آگے کیا طریقہ جو اللہ کے نبی نے بتلایا ہے کہ ولیمہ کس طرح کیا جائے گا وہ ہم نے چھوڑ دیا، اس کی کیفیت کیا ہے جو نبی نے بتلایا اس کو ہم نے ترک کر دیا ہے۔ اور ولیمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا ہے؟ ایک سفر میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا، صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے سب لے کے آ جاؤ۔ اب کوئی کھجور لے کے آ رہا ہے، کوئی پانی لے کے آ رہا ہے، کوئی ستو لے کے آ رہا ہے، کوئی سوکھی روٹی لے کر آ رہا ہے، کہا دسترخوان لگاؤ اور اپنا سامان اس پر رکھ دو اور کھانا شروع کر دو، یہ ولیمہ ہو گیا۔ اور ایک ولیمے کے بارے میں فرمایا ولیمہ اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے، اس لیے حدیث شریف میں شر الطعام طعام الولیمہ یدعى الاغنیاء ویترک الفقراء، کہ سب سے بدترین کھانا اس ولیمے کا کھانا ہے کہ جس میں مالداروں کو بلایا گیا ہو اور فقیروں کو چھوڑ دیا گیا ہو۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ولیمہ برا بھی ہوتا ہے، تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو جب جو چیز بری ہوگی اس سے تو منع کیا جائے گا، جو چیز بری ہوگی اس سے منع کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ منع تو کیا جائے گا۔ اب اس میں ایک دلیل دینے کی کیا ضرورت ہے ہمیں کہ ہم نے پہلے نہیں سنا ہو، یہ تو جو ہے سنت ہے، بھئی اس طریقے سے تو کرو جس طریقے سے بتلایا گیا ہے۔ آج ہمارا کیا حال ہے، غریبوں کا ہمارا کیا حال ہے، دعوتوں کا ہمارا کیا حال ہے کہ کوئی غریب آدمی، بھوکا آدمی اگر ہم سے کھانا آ کر مانگ لیتا ہے تو ہم یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں کہ بھئی ان لوگوں کو تو کھانے دو جن کے لیے بنایا گیا ہے، یعنی جن مالداروں کو ہم نے بلایا ہے ان کو تو پہلے کھانے دو، اس کے بعد میں اگر بچتا ہے تو ہمیں مل جائے گا، نہیں تو کوئی بات نہیں۔ یہی تو وہ ولیمے کی برائی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے۔ کون سادگی کے ساتھ کرنے کو تیار ہے؟ کوئی ایسا آدمی ہے جو دال چاول کھلا کر آج ولیمہ کر دے؟ کیوں؟ اس لیے کہ عزت میں فرق آ جائے گا، جو ہماری بڑائی دلوں پر بیٹھی ہوئی ہے، جو ہمارا دبدبہ لوگوں پر بیٹھا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ پہلے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگ لوگ جو بیٹھے ہیں ان کو پتا ہے کہ دال چاول سے شاہی ولیمہ مانا جاتا تھا۔ آج دال چاول کھلانے کو لوگ معیوب سمجھتے ہیں۔ یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے دل میں تکبر پیدا ہو گیا ہے اس کبر کے نتیجے میں، تاکہ ہماری جو عزت ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور یہ خامخواہ کی بات ہے۔ سنت سے کسی کی عزت نہیں جایا کرتی، سنت سے عزتیں بڑھا کرتی ہیں۔ تو یہ تکبر کا نتیجہ ہے جس کے نتیجے میں آج ہمارے درمیان یہ برائیاں پھیلتی جا رہی ہیں۔ اسی طرح جہیز کا معاملہ ہے، آدمی جہیز دینا چاہے خوب دے، آدمی یہ کہتا ہے کہ جہیز سے منع کر رہے ہیں۔ بھئی اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، نماز کتنی اچھی چیز ہے، نماز بہت اچھا فعل ہے، فرض نماز چاہے نفل ہو، سنت ہو، مستحب ہو۔ اب اگر کوئی آدمی اس شرط سے ہٹ کر نماز کو ادا کر رہا ہے جو بتلائی گئی ہے، کوئی آدمی قبلے سے ہٹ کر نماز پڑھنے لگے تو اس کو روکا جائے گا یا نہیں روکا جائے گا؟ روکا جائے گا۔ اب اگر کوئی اس کو روک رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی نماز سے روک رہا ہے۔ بھئی نماز کو درست کرنے کے لیے تمہیں منع کیا جا رہا ہے تاکہ تمہاری نماز صحیح ہو جائے۔ تو جہیز سے منع نہیں کیا جا رہا ہے، جہیز کی نمائش سے دکھلانے سے منع کیا جا رہا ہے۔ جو فخر اور ریا کے لیے تم جہیز دکھا رہے ہو اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ آپ بند صندوق میں اپنی بیٹی کو جو دینا چاہیں دے سکتے ہیں، اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم محبت میں دے دیں تو کیا آج ہی محبت جاگی ہے؟ اس سے پہلے آپ کی دشمنی تھی اپنی بیٹی سے؟ اگر آج ہی محبت جاگی ہے تو اس سے پہلے کون سی عداوت تھی، کون سی دشمنی تھی کہ اپنی بیٹی کو ہر کھانا، ہر لباس، ہر چیز تم چھپ چھپا کر کھلا رہے تھے، پلا رہے تھے، پہنا رہے تھے؟ آج ایسی کون سی محبت جاگ گئی ہے کہ لوگوں کو تم دکھاتے تھے، برادری میں تم اعلان کرتے تھے جو کہ آج سامان کو دیکھ لو؟ بلکہ جہیز میں ایسی چیزیں بھی دی جاتی ہیں جو کبھی بھی کسی کے استعمال میں نہیں آتی، ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں، ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو کبھی استعمال میں نہیں ہوتی، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ بھئی ہاں یہ بھی دیا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جہیز آدمی دکھانے کے لیے دے رہا ہے، اور یہی دکھاوا، یہی تکبر کو اس سے تو منع کیا جا رہا ہے، جہیز سے منع نہیں کیا جا رہا۔ آدمی چھپ چھپا کر دے بہت اچھی بات ہے، بند صندوق میں دے بہت اچھی بات ہے، لیکن دکھانے کا کیا مطلب ہے؟ تم اپنی بیٹی کو کیا کھلا رہے ہو، کیا پہنا رہے ہو، اس کا دکھاوا لوگوں میں کرتے تھے تو کس قدر بے غیرتی کی بات ہے۔ کیا تم نے اس سے پہلے بھی لوگوں کو دکھایا کہ میں آج اپنی بیٹی کو یہ جوڑا پہنانے جا رہا ہوں، اس کو بھی دے دو؟ لیکن وہاں پر ایک جوڑا کو کھول کھول کر دکھایا جا رہا ہے۔ تو یہ رسمیں ہمیں اپنے اس فعل سے روک اس لیے نہیں رہی کہ ہمارے دل میں تکبر پیدا ہو گیا ہے، ہم برادری کے خوف سے اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ آدمی گناہ کو اس لیے نہیں چھوڑتا کہ اس کے دل میں تکبر آ گیا ہے، لوگ اس کو تانے دیں گے کہ یہ اب تک کیوں کرتا آ رہا تھا جو اس نے چھوڑ دیا۔ تو اس لیے ہمیں اپنے اندر جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے اندر یہ گناہ تو نہیں آ گیا، ہمارے اندر یہ برائی تو نہیں آ گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ جن کے